بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوابوں کی تعبیر میں آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ نظر تو نہیں آتی، لیکن بیک وقت اس کے بے شمار فائدے بھی ہیں اور بے شمار نقصانات بھی۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں ہوا کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 57 میں یوں فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ خواب میں ہوائیں دیکھنا بشارت اور خوشخبری ہے کہ خواب دیکھنے والے کو قدرت و طاقت ملے گی، وہ ترقی حاصل کرے گا یا اسے کوئی بڑا عہدہ ملے گا۔ خواب میں اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ ہوا نرم اور خوشگوار ہے اور خوشبودار ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کو رزق ملے گا اور وہاں خوشحالی آئے گی، ان کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ ایسا خواب خیر و برکت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 41 میں فرماتے ہیں، وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْأَقِيمَ، اس کا ترجمہ یوں ہے، اور عاد میں ہماری نشانی تھی کہ جب ہم نے ان پر ایک بانجھ ہوا کو بھیجا۔ خواب میں اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ ہوا بہت زیادہ تیز ہے، طوفانی ہے اور زوردار ہے تو ایسی ہوا کسی آزمائش یا بہت بڑی تبدیلی کی علامت ہو سکتی ہے۔ ایسی ہوا کو دیکھنا جو درختوں کو گرا رہی ہے، لوگوں کو اڑا رہی ہے، جانوروں کو پٹخ رہی ہے، اس بات کی علامت سمجھی جاتی ہے کہ وہاں کے لوگ کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہوں گے یا انہیں اپنے حاکم کی طرف سے کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تیز و تند ہوا کی تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ وہاں کوئی وبا پھیل سکتی ہے یا لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ خواب میں بہت زیادہ تیز ہوا کو دیکھنا وہاں سے برکت کے چلے جانے کی علامت ہے۔ سورۃ سبا آیت نمبر 12 میں آتا ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے، ہم نے سلیمان کے تابع ہوا کر دی، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی۔ ایک عام انسان جتنا سفر 2 مہینے میں کرتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اتنا سفر 1 دن میں کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا ایک خاص معجزہ اور نعمت تھی۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اسے ہوا نے ایک جگہ سے اٹھا کر کسی دوسری جگہ پر پہنچایا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی سفر کرے گا یا اسے کوئی بہت بڑا عہدہ ملے گا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 9 میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو، جو اللہ نے تم پر احسان کیا ہے اس کو یاد کرو، جب تمہارے مقابلے کو فوجوں پر فوجیں آئیں اور پھر ہم نے ان پر ایسی تیز و تند ہوا اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نے دیکھا ہی نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص حاکم ہے یا بڑے عہدے والا ہے یا وہ وزیر ہے اور وہ جنگ کے لیے جا رہا ہے اور اس کو یہ خواب آتا ہے کہ اس کے آگے آگے ہوا چل رہی ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ وہ دشمن پر قابو پائے گا، دشمن کو شکست دے گا اور وہ خود کامیاب ہوگا۔ خواب میں اگر کوئی ہوا کے ساتھ گرد و غبار دیکھتا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ وہاں جنگ ہوگی۔ خواب میں اگر ہوا کسی کی طرف آتی ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ کوئی طاقتور شخص اس پر غالب آئے گا اور صاحب خواب کو شکست دے گا یا اسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ خواب ہو یا حقیقی زندگی، ہوا ہمیشہ اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ اللہ کا حکم چل رہا ہے۔ ہوا چلتی ہے اور اپنا کام کرتی ہے، وہ زمین کو تازگی اور برکت دیتی ہے کیونکہ وہ بیجوں کو ایک جگہ سے لے جا کر دوسری جگہ پھینکتی ہے، اور کبھی خواب میں ہوا بارش لانے کا پیغام دیتی ہے۔ سورۃ المرسلات کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ انہی باتوں کو بیان کرتے ہیں
اور فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا والآصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں، پھر زور پکڑ کر جکڑ ہو جاتی ہیں اور بادلوں کو پھاڑ کر پھیلا دیتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں۔ آپ میں اگر کوئی شخص ہوا کی آواز کو سنتا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ کسی بڑے عہدے والے یا حاکم کی کوئی بات مشہور ہوگی یا اس کا کوئی راز ظاہر ہو جائے گا۔ اگر آپ کو اپنے خوابوں کی مزید تعبیرات کو جاننا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔